بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی بہت سی کرامات ہیں۔ کچھ کرامات کا آپ کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے طالب علمی کے زمانے میں ایک مرتبہ آپ کے استاد حضرت مولانا غلام محی الدین ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ نے دوران سبق کتاب کے ایسے حصے کی عبارت یاد کر کے آنے کی ہدایت کی جو دیمک لگ جانے کی وجہ سے اس قدر مٹ چکی تھی کہ پڑھی نہیں جا سکتی تھی۔ آپ نے یہ عذر پیش کیا کہ جو عبارت کتاب میں موجود ہی نہیں اسے کیسے یاد کیا جا سکتا ہے۔ تو اس وقت آپ کے استاد جو کہ اس بات کو اچھی طرح جانتے تھے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ مادرزاد ولی ہیں، چنانچہ اس کی تصدیق کی غرض سے آپ سے کہا کہ میں نہیں جانتا، اگر کل یہ عبارت یاد نہ ہوئی تو سزا ملے گی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں آبادی سے باہر ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر مطالعہ کیا کرتا تھا۔ اس دن بھی کافی دیر تک میں وہیں بیٹھا کتاب کی دیمک زدہ عبارت کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہا مگر بے سود۔ آخر کار سر اٹھا کر بارگاہ الہی میں عرض کی، اے اللہ، بے شک تو جانتا ہے کہ یہ عبارت کیا ہے، اگر تو مجھے بتا دے تو میں استاد کی سزا سے بچ جاؤں گا۔ بس آپ کا یہ کہنا تھا کہ اچانک درخت کے پتوں میں ایک سبزی مائل عبارت نمودار ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے حفظ کر لیا اور اسی وقت جا کر وہ عبارت استاد صاحب کو سنا دی۔ انہوں نے کچھ شبہ کا اظہار کیا تو میں نے کہا کہ مجھے اس کے صحیح ہونے کا اس قدر یقین ہے کہ اگر اس کتاب کے مصنف بھی قبر سے نکل کر آ جائیں اور اسے غلط کہہ دیں تو میں ہرگز نہیں مانوں گا۔ چنانچہ استاد صاحب اسی روز راولپنڈی گئے اور ایک مکمل نسخے سے جب میری سنائی ہوئی عبارت کو ملا کر دیکھا تو صحیح پا کر نہایت ہی حیران ہوئے۔ ریاست حیدرآباد دکن کے ایک رئیس نواب ولی الدولہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے۔ بیماری کے سلسلہ میں ڈاکٹروں نے انہیں بحری ہوا خوری کے لیے لندن جانے کا مشورہ دیا۔ نواب صاحب نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں اجازت کے لیے ایک خط لکھا۔ آپ نے جواب میں لکھا کہ بحری ہوا ہی کھانی ہے تو بجائے لندن کے حج بیت اللہ اور مدینہ شریف کی زیارت کو چلے جائیں، بحری ہوا خوری کا مقصد بھی پورا ہو جائے گا۔ اب نواب صاحب کو ایک عادت تھی کہ وہ شراب پیتے تھے۔ اسی سال نواب صاحب بہاولپور اور ان کے ہمراہ پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک نیاز مند جامعہ عباسیہ بہاولپور کے شیخ الجامع مولانا غلام محمد گھوٹوی رحمۃ اللہ علیہ بھی حج کے لیے جدہ پہنچے۔ انہوں نے دیکھا کہ نواب ولی الدولہ نے شراب کے تمام بکس جو ہمراہ تھے سمندر میں پھینکوا دیے اور پھر سچے دل سے توبہ کی۔ حج کرنے کے بعد جب مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں پر ان کی وفات ہو گئی۔ تقریباً 1.5 گھنٹہ تک ان کا جنازہ روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھا رہا۔ دیکھنے والے رشک کرتے تھے کہ یہ کون خوش نصیب انسان ہے۔ حضرت شیخ الجامعہ نے اٹھ کر تعارف کروایا کہ یہ میرا پیر بھائی ہے۔ حضرت امیر ملت سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ لوگو دیکھو، اللہ والوں سے تعلق اور نسبت کے کیا ہی عمدہ نتائج ہوتے ہیں۔ یہ واقعہ حضرت پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے 23 برس بعد 1960 کا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید تھے ملک غلام صمدانی صاحب۔ وہ ایک مہلک مرض میں مبتلا ہو گئے جس میں حلق اور ناک سے بے تحاشا خون جاری ہو گیا۔ اپنے گاؤں سے لاہور میو ہسپتال پہنچے جہاں میڈیکل افیسرز نے اسے لا علاج قرار دیا۔ ان کے عزیز کپتان ملک محمد صادق صاحب ان کے امراض کے ایک ماہر ڈاکٹر کو وہاں لے کر گئے۔ اس نے کہا کہ حالت تو بڑی خطرناک ہے، مریض کو میرے کلینک میں لے چلو۔ خون کثرت سے بہہ رہا تھا اور انتہائی ضعف کی حالت تھی، لیکن اچانک مریض نے آنکھیں کھول دیں اور پھر ہاتھ سے اشارہ کیا کہ سامنے سے ہٹ جاؤ، میرا معالج پہنچ گیا ہے، اب کسی اور سے علاج کی ضرورت نہیں۔ کمرہ کے دروازے کی طرف دونوں ہاتھ پیشانی پر رکھ کر اس مریض نے سلام کیا، پھر ایک جرجری لے کر اٹھ بیٹھا اور اسی لمحے اس کا خون بہنا بند ہو گیا اور کمزوری بھی کافی حد تک کم ہو گئی۔ کچھ باتیں کرنے کے بعد اس نے بتایا کہ حضرت قبلہ عالم پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ ابھی تشریف لائے تھے۔ دروازے میں کھڑے ہو کر انہوں نے دریافت فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں نے سلام کیا تو ہاتھ اٹھا کر میرے لیے دعا فرمائی اور ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ گویا کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے چلے جاؤ، اب علاج کی ضرورت نہیں رہی، اور یہ کہہ کر میری نظروں سے غائب ہو گئے۔
ایک دفعہ آپ کے استاد محترم کے صاحبزادے کے پاؤں میں ورم آ گیا، جس پر باندھنے کے لیے حضرت پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ ارانڈ کے پتے ایک رومال میں رکھ کر لا رہے تھے۔ راستے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دو بھیڑیے دیکھے جنہوں نے ایک گدھی کو گھیر کر اسے گرا لیا۔ قریب ہی اس گدھی کا بچہ بھی موجود تھا، جو اس خطرناک صورتحال میں بھی جان بچا کر بھاگنے کی بجائے بڑی بے چینی سے اپنی ماں کے ارد گرد چکر کاٹنے لگا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ دیکھا تو آپ کو اس گدھی اور اس کے بچے پر بڑا ترس آیا، چنانچہ بے اختیار دوڑ کر وہاں پہنچے اور گدھی کو چھڑانے کی غرض سے رومال میں بندھے ہوئے پتے بھیڑیوں کے منہ پر مارنے لگے۔ چند کسان جو کچھ فاصلے پر ہل چلا رہے تھے، انہوں نے چلا کر آپ کو روکنا چاہا اور بھاگ کر وہاں پہنچ گئے، مگر اس دوران بھیڑیے گدھی کو معمولی زخمی کر کے بھاگ چکے تھے۔ کسانوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو سمجھایا کہ بچے، جب درندہ شکار پر آیا ہو تو اس کے اور اس کے شکار کے بیچ میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ایسی صورت میں وہ انسان پر بھی حملہ کرنے سے نہیں چوکتے، اور پھر آپ تو ابھی بڑے چھوٹے بچے ہو، آخر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھ سے گدھی کے بچے کی حالت نہیں دیکھی گئی، جو ماں کی محبت میں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر بے قراری سے اس کے ارد گرد بھاگ رہا تھا۔ حاجی محمد ایوب صاحب رات کے وقت ایران میں سفر کر رہے تھے۔ وہ آپ کے ایک مرید تھے۔ نیند کے غلبہ میں اونگ رہے تھے۔ خواب میں دیکھا کہ حضرت قبلہ عالم پیر میر علی شاہ فرما رہے ہیں کہ گاڑی کو روکو، آگے گڑھا ہے۔ انہوں نے فوراً لاری کو رکوایا اور اتر کر دیکھا تو چند گز کے فاصلے پر سامنے ایک بہت بڑا گڑھا تھا۔ اس طرح پیر و مرشد کی نظر کرم سے بہت بڑے نقصان سے بچ گئے۔ خوشاب کے مضافات میں رہنے والے ایک شاہ صاحب دونوں پاؤں سے اپاہج اور مفلوج تھے۔ وہ گولڑا شریف آئے، کچھ عرصہ حضرت قبلہ عالم سے دوا اور دم بھی کراتے رہے۔ وہ مسجد کے سامنے پڑے رہتے تھے۔ آپ نماز پڑھنے جاتے تو انہیں دم کر دیا کرتے۔ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سید زادے سے فرمایا کہ ابھی وقت نہیں آیا، آپ فی الحال گھر چلے جائیں۔ چنانچہ وہ اپنے گھر چلے گئے۔ کافی عرصے بعد جب آپ سیال شریف کے سفر میں خوشاب کے ریلوے اسٹیشن پر پہنچے تو آپ نے انہیں گھٹنوں کے بل رینگتے ہوئے دیکھا تو پہچان لیا اور فرمایا کہ آئیے شاہ صاحب، اب وقت آ گیا ہے میں آپ کے لیے دعا کروں۔ پھر جب آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی تو حیرت انگیز طور پر شاہ صاحب اسی وقت سب لوگوں کے سامنے اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے پاؤں پر چل کر آپ کے ساتھ ہی سیال شریف پہنچ گئے۔ ایک سید صاحب تھے، حضرت پیر سید عباس علی شاہ بخاری، جن کا مزار پاک ساندہ لاہور میں ہے اور مرجع خلائق ہے۔ نوجوانی میں ہی وہ حق کے لیے سرگرداں تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے وطن بخارا کو چھوڑ دیا تھا اور عرصہ دراز تک جنوبی ہند کے شہروں اور جنگلوں میں عبادت اور ریاضت میں وہ مشغول رہے۔ حضرت پیر سید عباس علی شاہ بخاری فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ممبئی میں قیام کے دوران برسات کی ایک سرد رات تھی کہ میرے گھر پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھول کر دیکھا تو ایک شکستہ حال مجذوب بارش سے بھیگا ہوا سامنے کھڑا تھا۔ میں نے اسے اندر آنے کو کہا۔ وہ اندر آ کے بیٹھا تو مجھ سے کہنے لگا کہ مجھے چائے پلاؤ۔ اس وقت رات کے 2 بجے تھے۔ میں نے چائے بنا کر ان بزرگ کو پیش کی، انہوں نے چائے پی اور اس کے بعد چلے گئے۔ اس کے بعد جب مجھے نیند آئی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بزرگ ہیں، انہوں نے مجھے فرمایا کہ آپ نے تکلیف اٹھا کر میرے فقیر کو چائے پلائی، جس کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے بعد میں نے ان بزرگ کی خواب میں 2 مرتبہ مزید بھی زیارت کی۔ چنانچہ میرا دل ان بزرگ سے ملنے کے لیے بڑا بے قرار ہوا اور میں نے اس مجذوب بزرگ کی تلاش شروع کر دی جسے میں نے چائے پلائی تھی، مگر وہ بزرگ مجھے کہیں نہیں ملے۔ اسی دوران میں نے دکن، بنگال، اجمیر، یوپی اور پنجاب کے بے شمار علاقوں کا سفر کیا، مگر میں ان بزرگ کو نہیں پا سکا۔ بالآخر مجھ پر مایوسی کے بادل طاری ہونا شروع ہو گئے۔ جب میں بہت زیادہ مایوس ہوا اور اسی مایوسی کے عالم میں ممبئی واپس جا رہا تھا تو راستے میں میری ملاقات ایک شخص سے ہوئی۔ اس شخص نے میری کیفیت دیکھی تو مجھ سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، کیوں پریشان ہو؟ میں نے ان سے اپنی دلی کیفیت بیان کر دی۔ اس شخص نے مجھے کہا کہ تم کبھی گولڑا شریف گئے ہو؟ میں نے پوچھا کہ وہ کہاں ہے؟ ان صاحب نے بتایا کہ راول پنڈی سے اگلا اسٹیشن ہے۔
شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں ممبئی پہنچا اور وہاں پہنچتے ہی فوراً گولڑا شریف کا ٹکٹ کروایا اور گولڑا شریف روانہ ہو گیا۔ جب میں گولڑا شریف پہنچا تو اس وقت صبح کا وقت تھا اور حضرت پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے اوراد اور وظائف میں مشغول تھے۔ میں جیسے ہی مسجد میں داخل ہوا تو مجھے آواز سنائی دی کہ شاہ صاحب تشریف لائیے۔ میں حیران اور پریشان، اور پھر جب ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو ان کو دیکھتے ہی پہچان گیا کہ یہ وہی بزرگ ہیں جو مجھے خواب میں ملتے رہے ہیں، جن کے دیدار کے لیے میں نے کئی شہر اور قصبے چھان مارے تھے، اور میں نے جب سے بخارا چھوڑا تھا مجھے کوئی نہیں جانتا تھا کہ میں سید ہوں، اور آج حضرت پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے شاہ صاحب کہہ کر پکارا تھا، حالانکہ یہ میری ان سے پہلی ملاقات تھی۔ ایک شخص غلام رسول خان صاحب ڈی ایس پی پولیس تھے اور حضرت پیر سید میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے ارادت مندوں میں سے تھے۔ ایک مرتبہ غلام رسول خان سیال کوٹ میں چند سکھوں کو مشتبہ سمجھ کر ان سے تفتیش کر رہے تھے۔ اس رات خواب میں انہیں حضرت پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت نصیب ہوئی۔ حضرت شاہ صاحب نے انہیں فرمایا کہ تم اپنی حفاظت کرو، یہ سکھ تمہیں قتل کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ غلام رسول خان فوراً اٹھے اور مکان کے پچھواڑے میں واقع ایک گھنے درخت پر چڑھ گئے۔ اس دوران چند سکھ برچھیاں اور کلہاڑیاں لے کر مکان پر حملہ آور ہوئے اور انہوں نے مکان میں ہر جگہ آپ کو تلاش کیا اور بالآخر مایوس ہو کر چلے گئے۔ یوں حضرت پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے غلام رسول خان کو قتل ہونے سے بچا لیا اور پیشگی انہیں اطلاع فرما دی۔ غلام رسول خان ہی ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بحری جہاز کا سفر کر رہا تھا۔ اسی دوران میری آنکھ لگ گئی اور خواب میں دیکھا کہ پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے ہیں۔ آپ نے مجھے حکم دیا کہ جیسے ہی جہاز اگلی منزل پر کوئلہ لینے کے لیے رکے تم اس جہاز سے اتر جانا۔ اس وقت بحری جہاز کوئلہ پر چلتے تھے۔ چنانچہ جب جہاز اگلی بندرگاہ پر کوئلہ لینے کے لیے رکا تو میں اپنا سامان لے کر جہاز سے اتر گیا اور جہاز کوئلہ لے کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ جہاز کی روانگی کے 2 گھنٹے بعد ایک SOS کال موصول ہوئی، جس کے ذریعے مجھے پتہ چلا کہ جہاز اس وقت ڈوب رہا تھا۔ اس طرح پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک مرید کو ڈوبنے سے بچا لیا۔ حضرت پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے بھائی ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ انہوں نے شادی کی تقریب میں شرکت کے لیے بذریعہ ریل گاڑی سفر پر روانہ ہونا تھا۔ جب ان کی تیاری مکمل ہو گئی اور وہ سفر پر جانے کے لیے نکلنے لگے تو انہیں حضرت پیر سید میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے بلوایا اور سفر پر جانے سے منع فرما دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ شادی کی تقریب میں جانا ضروری ہے اور اگر میں تقریب میں شامل نہ ہوا تو لوگوں کو دکھ ہوگا۔ یہ آخری گاڑی ہے اور اس کے بعد اگلے ہفتے گاڑی روانہ ہوگی، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے سختی سے منع فرمایا کہ تم سفر نہیں کرو گے۔ چنانچہ مجبوراً میں رک گیا۔ جب وہ ریل گاڑی روانہ ہوئی اور لالہ موسیٰ کے قریب پہنچی تو ایک دوسری ٹرین سے ٹکرا گئی، جس سے بہت زیادہ جانی نقصان ہوا، اور پھر مجھے حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے روکنے کا سبب معلوم ہوا۔ اسی طرح حضرت پیر سید میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں سید صدیق شاہ نے عرض کی کہ گاؤں میں بہت سارا روپیہ خرچ کر کے ایک کنواں کھدوایا ہے، جس کا پانی تو نکل آیا ہے لیکن بہت کھارا ہے۔ لوگ بہت دور ایک پہاڑی چشمے سے میٹھا پانی لاتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں کافی تکلیف ہوتی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ پانی دم کر کے اسے دیا اور انہیں کہا کہ اسے جا کر کنویں میں ڈال دو، جس کے ڈالنے سے الحمدللہ کنویں کا سارا پانی میٹھا ہو گیا اور آج تک لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ خان بہادر غلام رسول خان ایک بار گولڑا شریف حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ میں بغداد شریف جانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سن کر فرمایا کہ بغداد والوں کی اگر مہربانی ہو تو یہاں بھی زیارت ہو سکتی ہے۔ بس آپ رحمۃ اللہ علیہ کا اتنا کہنا تھا کہ خان صاحب اسی وقت جاگتی آنکھوں سے حضور غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت سے مشرف ہو گئے۔ ایک اور واقعہ جو کہ بڑا ہی مشہور ہے کہ ایک انگریز افسر راولپنڈی میں بطور ڈپٹی کمشنر تعینات ہوا۔ اس سے پہلے وہ فوج میں بھی رہ چکا تھا۔ اس نے دیہاتی دورہ کے سلسلہ میں گولڑا شریف کے قریب اپنا کیمپ لگایا۔ اس میں توقع تھی کہ پیر صاحب اس سے ملاقات کے لیے آئیں گے،
کیونکہ اس دور میں یہ رواج تھا کہ انگریز ڈپٹی کمشنر جہاں بھی جاتا وہاں کے بڑے اور بزرگ اس سے ملاقات کرنے ضرور جاتے، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ اس کے پاس نہیں گئے۔ آخر اس نے دربار شریف کے بالکل قریب جا کر کیمپ لگایا اور وہاں پر مقیم ہو گیا۔ اب تو اسے یقین تھا کہ یہاں تو آپ ضرور آئیں گے۔ اس وقت ملک گلاب خان اور دیگر نیاز مندوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کی کہ وہ مقامی افسر ہے اور مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ آج عصر کے بعد جب آپ سواری کی غرض سے باہر تشریف لے جائیں تو کچھ دیر توقف فرما کر ڈپٹی کمشنر سے بھی ملتے جائیں۔ مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس روز سواری کے وقت کیمپ کا راستہ ہی چھوڑ دیا اور دوسری طرف سے نکل گئے۔ چنانچہ ڈپٹی کمشنر وہاں سے اپنا کیمپ اکھاڑ کر واپس راولپنڈی چلا گیا اور راولپنڈی واپس پہنچ کر حضرت کی طرف ایک چٹھی بھیجی کہ آپ بروز سوموار 3 بجے میری کوٹھی پر آ کر مجھ سے ملیں۔ حضرت نے اس چٹھی کے پیچھے لکھا کہ ملاقات کی 2 وجہیں ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ کہ مجھے آپ سے کوئی کام ہو، لیکن مجھے تو آپ سے کوئی کام نہیں، اور اس کی دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کو مجھ سے کوئی کام ہو، اور اگر ایسی بات ہے کہ آپ کو مجھ سے کوئی کام ہے تو پھر آپ کو میرے پاس آنا چاہیے، کیونکہ ہمیشہ ضرورت مند کو ہی جانا پڑتا ہے۔ ایک غیر ضرورت مند کو حاضری کا حکم دینے کے معاملے میں آپ کو دوبارہ غور کرنا چاہیے۔ قاضی سراج الدین بیرسٹر اس زمانہ میں سرکاری وکیل ہوتے تھے۔ ڈپٹی کمشنر نے انہیں مشورہ کے لیے بلایا تو قاضی صاحب نے اس ڈپٹی کمشنر کو سمجھایا کہ آپ ایسے شخص سے الجھنا چاہتے ہیں جو خدا کے سوا دنیا اور مافیا سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، اس لیے آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ یہ بات ڈپٹی کمشنر کی سمجھ میں آ گئی اور اس نے حضرت قبلہ عالم پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو اطلاع بھجوائی کہ میں خود آپ کی ملاقات کے لیے آپ کے پاس آؤں گا۔ چنانچہ تیسرے یا چوتھے روز وہ اپنی بیوی اور اپنی بیٹی کے ساتھ آپ کی ملاقات کے لیے حاضر ہو گیا۔ ملاقات پر حضرت قبلہ عالم پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ڈپٹی کمشنر سے ہاتھ ملایا، مگر جب اس میم صاحبہ نے آپ کی طرف ہاتھ بڑھایا تو آپ نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ آپ نے فرمایا کہ مذہب اسلام میں غیر عورتوں سے ہاتھ ملانے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر گفتگو شروع ہوئی تو دوران گفتگو ڈپٹی کمشنر نے سوال کیا کہ آپ کے پاس کوئی جاگیر ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ مشرق سے مغرب تک حضور غوث پاک کی جاگیر ہے، جو ہمارے جد امجد یعنی دادا محترم ہیں، اور یہ سارا ملک ہمیں جاگیر میں ملا ہوا ہے۔ پھر اس انگریز کی لڑکی نے حضرت کے ہاتھ والی تسبیح کے بارے میں پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس پر میں اپنے مالک کا نام لیتا ہوں۔ لڑکی پوچھنے لگی کہ آپ کا مالک آپ کو تنخواہ دیتا ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور فرمایا کہ آپ لوگوں کی طرح تنخواہ مقرر نہیں ہے، بلکہ میرا مالک میری تمام ضروریات کے مطابق مجھے عطا کرتا ہے، بلکہ بے حد اور بے حساب دیتا ہے۔ وہ لڑکی پھر پوچھنے لگی کہ کیا آپ جو کچھ اپنے خدا سے مانگیں وہ آپ کو دیتا ہے؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر وہ چیز ہمارے لیے بہتر ہو تو عطا فرماتا ہے، اور اگر اس میں ہمارا کوئی نقصان ہو تو نہیں دیتا۔ جیسے کہ بچہ روٹی کو ہاتھ مارتا ہے مگر ماں اسے دودھ دیتی ہے، کیونکہ ماں کو پتہ ہے کہ بچے کا معدہ روٹی کو ہضم نہیں کر سکتا۔ چونکہ وہ گرمی کا موسم تھا اور بارش کی ضرورت بھی محسوس ہو رہی تھی، لہٰذا اس لڑکی نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے کہ آپ کا مالک آپ کی ہر بات مانتا ہے تو آپ بارش کے لیے دعا کریں، کیونکہ آج کل بارش ہمارے لیے مفید معلوم ہوتی ہے اور اس کی بہت کمی بھی ہے۔ تو حضرت اس کی اس عقل مندی پر مسکرائے اور فرمایا کہ ہم دعا کرتے ہیں، اگر بارش مفید ہوئی تو ہو جائے گی۔ پھر تمام حاضرین کو مخاطب کر کے بارش کے لیے دعا فرمائی اور ساتھ ہی خود بھی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی۔ چنانچہ اسی روز آپ کی دعا سے خوب بارش ہوئی۔ ایک مرتبہ حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ پشاور میں تھے کہ آپ کے پاس ایک شخص اپنے 14 سالہ بیٹے کو لے کر آیا اور عرض کیا کہ تقریباً 6 مہینے پہلے یہ ایک وادی میں بکریاں چرانے گیا تھا، جب واپس آیا تو اس کی زبان بند تھی اور آج تک بات نہیں کر سکا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے لڑکے کو اپنے پاس بلایا اور پھر اس سے فرمایا کہ لڑکے، کیا تمہارا باپ ٹھیک کہہ رہا ہے؟ تو فوراً اس کی زبان ٹھیک ہو گئی اور اس نے جواب دیا کہ جی ہاں، میرا باپ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے دعا دی
اور فرمایا کہ آئندہ بات کیا کرنا۔ حضرت پیر سید میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ 1307 ہجری بمطابق 1890 عیسوی میں حرمین شریفین کی زیارت کے لیے مکہ مکرمہ گئے۔ وہاں مکہ مکرمہ میں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی چشتی صابری رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی۔ وہ آپ کے علم اور فضل سے بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ حضرت پیر صاحب تو چاہتے تھے کہ حرمین شریفین میں کچھ دیر اور قیام کیا جائے، مگر حضرت حاجی صاحب نے آپ کو واپس جانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ ہندوستان میں عنقریب ایک فتنہ برپا ہونے والا ہے، لہٰذا آپ اپنے ملک ہندوستان واپس چلے جائیں، اور آپ بالفرض اگر وہاں ہند میں خاموش ہو کر بھی بیٹھے رہے تو پھر بھی وہ فتنہ ترقی نہیں پا سکے گا۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی پیشین گوئی کے مطابق آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فتنہ قادیانیت کی سازشوں پر پانی پھیر دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 1317 ہجری بمطابق 1899 عیسوی میں شمس الہدایہ نامی کتاب لکھ کر حیات مسیح علیہ السلام پر زبردست دلائل قائم کیے، اور مرزا غلام قادیانی ان دلائل کا جواب نہ دے سکا، البتہ مناظرے کا اس نے چیلنج کر دیا۔ پھر 25 جولائی 1900 کی تاریخ مناظرہ کے لیے طے پائی۔ چنانچہ مقررہ تاریخ کو حضرت پیر صاحب اور علماء کرام کی بہت بڑی جماعت بادشاہی مسجد پہنچی، لیکن مرزا غلام احمد قادیانی کو سامنے آنے کی جرت نہیں ہو سکی اور وہ آپ سے مناظرہ سے فرار ہو گیا۔ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پگڑی مبارک راولپنڈی کے ایک رنگ ساز کو رنگنے کے لیے دی۔ اس رنگ ساز نے نہایت عقیدت اور محبت سے اس پگڑی پر رنگ چڑھایا۔ 2 دن بعد جب حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پگڑی لی تو رنگ کو دیکھ کر آپ بے حد مسرور ہوئے اور اس رنگ ساز سے اس کی اجرت پوچھی۔ رنگ ساز بھی بڑا سیانہ تھا، وہ کہنے لگا کہ حضرت، میں آپ سے اس پگڑی کو رنگنے کا کچھ معاوضہ نہیں لیتا، بلکہ یہ سب میں نے عقیدت میں کیا ہے، اور اس کا معاوضہ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے صرف یہ طلب کرتا ہوں کہ جس ذوق اور شوق سے میں نے آپ کی پگڑی کو رنگا ہے، آپ رحمۃ اللہ علیہ میری روح کو روحانیت سے اسی طرح رنگ دیں۔ چنانچہ حضرت پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے مصلی منگوایا اور بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو کر اس رنگ ساز کے لیے دعا فرمائی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے اس رنگ ساز کی زندگی بدل دی اور اس رنگ ساز نے روحانیت میں اعلیٰ مقام پایا۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت پیر سید میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ پاک پتن شریف گئے اور وہاں دیوان سید محمد صاحب سے ملاقات کی۔ دیوان صاحب بیان کرتے ہیں کہ آپ کو دیکھ کر میں تعظیماً اٹھ کر آپ سے ملا، مگر میرے دل میں آپ کے متعلق جو حسن ظن تھا وہ جاتا رہا، کیونکہ میرا خیال یہ تھا کہ حضرت کے سر پر روئی کی ٹوپی ہوگی، کمر میں نیلے یا جوگیا رنگ کا تہبند ہوگا اور گلے میں قدرے میلا اور استعمال شدہ لمبا سا کرتا ہوگا، کیونکہ اس وقت تک ایک فقیر اور ولی اللہ کی حالت اور لباس کا یہی نقشہ ہمارے ذہن میں تھا۔ مگر ماشاءاللہ حضرت پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو نہایت خوبصورت گھنگریالی زلفیں، نفیس کلہ پر سفید عمامہ، صاف ستھرا سفید رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا اور جس کے اوپر جبہ بھی پہن رکھا تھا۔ میں نے سمجھا کہ دنیا دار ہیں اور اٹھ کر ملنے پر دل ہی دل میں افسوس بھی ہوا، لیکن حضرت نے میرے دل کے خیال پر مطلع ہو کر مجلس میں اپنے ایک عقیدت مند افسر سے مخاطب ہو کر دریافت فرمایا کہ جب آپ لوگ اپنے کسی افسر سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو کیا اچھا لباس پہن کر جاتے ہیں یا میلا؟ اس نے عرض کی کہ اگر ہم اچھا لباس پہن کر نہ جائیں تو افسران برا منائیں گے۔ اس پر حضرت پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب دنیاوی افسروں کی حاضری کے یہ آداب ہیں تو جو دینی پیشوا اور صاحب سجادہ ہو اس کے دربار میں حاضری کے آداب کا خود خیال کر لیں۔ نیز حدیث شریف بھی ہے کہ خدا جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ دیوان صاحب کہتے تھے کہ یہ سن کر میں اپنے دل کے خیال پر نادم اور پشیمان ہوا، اور پھر عمر بھر میرے دل میں حضرت کے متعلق کبھی کسی قسم کا شک و شبہ پیدا نہیں ہوا۔ تاجدار گولڑا حضرت پیر سید میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے سفر حج کا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حج کے اس سفر میں مولوی محمد غازی بھی بغرض خدمت اس مقدس سفر میں میرے ساتھ شریک تھے۔
جب ہم مدینہ منورہ کی طرف جانے لگے تو وادی حمرہ میں پہنچے۔ وہاں ڈاکوؤں کے حملے کا خطرہ تھا۔ بڑے پریشانی ہوئی اور اسی پریشانی میں میری عشاء کی سنتیں رہ گئیں، وہ میں نہیں پڑھ سکا۔ اس کے بعد میں اور مولوی صاحب قافلے کے ایک طرف ہو کر سو گئے۔ کیا دیکھتا ہوں کہ میں حالت مراقبہ میں دوزانوں بیٹھا ہوں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عربی جبہ پہنے ہوئے وہاں تشریف لاتے ہیں۔ میرے قریب آتے ہیں تو مجھے سے فرماتے ہیں کہ آل رسول کو سنت ترک نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پنڈلی مبارک کو تھام لیا۔ آپ کی دونوں پنڈلیوں کو میں نے پکڑا تو وہ ریشم سے زیادہ نرم تھیں، اور الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ میں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ اسی طرح پڑھتے پڑھتے میں بے ہوش ہو گیا۔ پھر جب ہوش میں آیا تو میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی ارشاد فرمایا کہ آل رسول کو سنت ترک نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ 3 بار یہی سوال و جواب ہوتے رہے تو آخر میرے دل میں پھر یہ خیال آیا کہ جب آپ ندائے یا رسول اللہ سے منع نہیں فرما رہے تو ظاہر ہے کہ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اگر کوئی اور بزرگ ہوتے تو اس کلمے سے مجھے منع فرما دیتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ زندگی میں اکثر و بیشتر اس واقعہ کو یاد کرتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے جذبات اس واقعہ کو یاد کر کے مچل گئے۔ دل کو بے قراری اور آنکھوں سے اشک باری ہونے لگی۔ آپ نے اپنے مشہور نعتیہ کلام میں اس کا اظہار ان الفاظ میں کیا: اج سکھ متراں دی ودھیری ہے، کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے، لوں لوں وچ شوق چنگیری ہے، اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں۔ سبحان اللہ ما اجمل کا، ما آسانوں کا، ما اکمل کا، کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جالڑیاں۔ حضرت پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھنے پڑھانے کا اس قدر شوق تھا کہ بسا اوقات موسم سرما کی طویل راتوں میں عشاء کی نماز کے بعد مطالعہ کرنے بیٹھتے تو پڑھتے پڑھتے صبح کی اذان ہو جاتی۔ اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ چھوٹے درجے کے طلباء کو بھی پڑھایا کرتے اور ان کی تعلیمی الجھنیں دور کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ رفتہ رفتہ آپ کے پاس پڑھنے والے طلباء کی اتنی زیادہ تعداد ہو گئی کہ آپ نے انگا کا قیام ترک کر کے شکر کوٹ میں رہائش اختیار فرما لی، اور پھر دن کے وقت انگا میں اپنی تعلیم حاصل کیا کرتے اور شام کو شکر کوٹ جا کر طلباء کو پڑھایا کرتے۔ حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ دینی مدارس سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ مدارس سے محبت اور ان کی تعمیر و ترقی میں آپ کی دلچسپی کا اندازہ ان بیانات اور پیغامات سے لگایا جا سکتا ہے جو آپ رحمۃ اللہ علیہ وقتاً فوقتاً مختلف دینی اداروں کے افتتاحی اجلاس میں خود تشریف لے جا کر دیتے تھے یا لکھ کر بھجواتے تھے۔ جیسا کہ ایک مرتبہ دسمبر 1912 کو مرکز الاولیاء لاہور میں ایک اجتماع منعقد ہوا تو حضرت پیر رحمۃ اللہ علیہ کی شرکت کی اطلاع پا کر لوگ دور دور سے اس میں شریک ہوئے۔ بیان کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ترغیب دلانے پر اس قدر چندہ جمع ہوا کہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ روپاؤں اور اشرفیوں کا ڈھیر لگ گیا اور یہ سب دینی مدارس کی تعمیر و ترقی کے لیے آپ نے وقف کر دیا۔ حضرت پیر سید میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ ذکر و فکر اور لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے میں وقت صرف فرماتے تھے۔ فجر کی نماز کی سنتیں پڑھ کر حجرہ شریف سے مسجد میں تشریف لاتے، امام کا انتظار فرماتے۔ جب کبھی امام صاحب بوجہ بارش یا بیماری کے نہ آ سکتے تو کسی دوسرے قابل امامت مخلص کو امام بنا لیتے۔ فرض نماز کی ادائیگی کے بعد آیت الکرسی، سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر پڑھ کر دعا مانگا کرتے تھے۔ پھر ذکر جہر فرماتے اور 3-4 بار کلمہ شریف پڑھ کر دوبارہ دعا فرماتے۔ پھر مقرر ذکر کلمہ شریف بالجہر فرما کر تیسری دفعہ دعا مانگا کرتے۔ اس کے بعد عادت مبارکہ تھی کہ 10 بجے تک اوراد اور وظائف میں مشغول رہتے۔ کبھی یہ مسجد میں ہی ادا ہوتا اور کبھی حجرہ شریف میں۔ اس شغل کے دوران کسی کے ساتھ بھی کلام نہیں فرماتے تھے۔ ویسے بھی آپ کا قدرتی روب ایسا تھا کہ کسی کو بے تکلف ہو کر گفتگو کرنے کی جرأت نہیں ہوتی تھی۔ تقریباً دن کے 11 بجے حجرے سے باہر دیوان خانے میں تشریف لاتے۔ اس وقت ہر شخص کو اپنے معروضات پیش کرنے کی اجازت ہوتی تھی۔ اس دوران ارشاد و تلقین، نیکی کی دعوت کا سلسلہ بھی جاری رہتا۔
اور مخلصین سے گفتگو کا سلسلہ بھی جاری و ساری رہتا، تعویذ اور دم بھی جاری رہتے، بعض اوقات اسباق کا شغل بھی شروع ہو جاتا۔ مثنوی شریف مولانا روم، فتوحات مکیہ، فصوص الحکم بخاری شریف اور مختلف کتابیں آپ اس مجلس میں پڑھایا کرتے تھے۔ تقریباً 12:30 بجے حجرہ شریف میں تشریف لے جاتے، کھانا کھا کر قیلولہ فرماتے اور تقریباً 1 گھنٹے بعد اٹھ کر وضو کرتے اور اول وقت میں نماز ظہر پڑھنے کے لیے مسجد تشریف لے جاتے۔ ظہر کے بعد حجرہ شریف میں جا کر ذکر الہی میں مشغول رہتے، مگر اس وقت کوئی آدمی کچھ عرض کرنا چاہتا تو اسے اجازت ہوتی تھی، بلکہ بعض دفعہ مخصوص لوگوں کی مختصر سی خاص مجلس بھی منعقد ہوتی۔ پھر اسی وضو سے نماز عصر ادا فرماتے، عصر کے بعد اپنے سامنے ختم شریف خواجگان چشتیہ اور قادریہ پڑھواتے اور اصال ثواب کے بعد مسجد سے نکل کر کبھی حجرہ میں چلے جاتے اور کبھی گھوڑے پر سوار ہو کر 3-4 میل دور بستی میر آباد تشریف لے جاتے، کبھی تو اس سے بھی آگے نماز مغرب اور نماز عشاء باہر ہی ادا کرتے۔ کافی رات گئے واپس آ کر کھانا تناول فرماتے اور سو جاتے۔ تہائی رات باقی رہے، پھر بیدار ہو کر تہجد کی تیاری فرماتے اور وضو کے بعد سبز چائے نوش فرماتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عادت مبارکہ تھی کہ باتیں بہت کم کرتے تھے، مجلس میں بیٹھتے تو بھی ذکر میں مشغول رہتے، تلقین و تدریس کے دوران بھی ذکر جاری رہتا تھا۔ کسی نے کوئی عرض کرنا چاہی، آپ نے اجازت عطا فرمائی، وہ بیان کرتا رہتا اور آپ سنتے رہتے اور تسبیح بھی چلتی رہتی۔ اس نے اپنی عرض ختم کی، آپ نے جواب ارشاد فرمایا اور تسبیح پھر شروع ہو گئی۔ حضرت پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی عمر کے آخری ایام میں جب صاحب فراش ہو گئے تو فرمایا کرتے کہ میں نے 36 سال سے زیادہ خوراک استعمال کرنا ترک کر رکھا ہے۔ ہفتے بھر میں میری مجموعی خوراک غالباً 2-3 چھٹانک سے زیادہ نہیں ہوگی، اور اب تو معدے کو ہضم کرنے کی عادت بھی نہیں رہی، جو چیز بھی معدے میں جاتی ہے وہیں رکھی رہتی ہے۔ حضرت پیر سید میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک جوں جوں بڑھتی جا رہی تھی، آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مشاہدہ حق مزید سے مزید تر ہوتا جا رہا تھا، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ پر عموماً وجدانی کیفیت طاری رہتی تھی۔ اسی دوران آپ رحمۃ اللہ علیہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد ایک آہ بھرتے اور سر مبارک کو اٹھاتے۔ اس دوران باطنی کیفیات کی وجہ سے چہرہ مبارک کا رنگ کبھی زرد اور کبھی سرخی میل ہو جاتا، اور پھر دوبارہ سے اپنی وجدانی کیفیت میں لوٹ جاتے۔ اس وجدانی کیفیت کے باوجود حضرت پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کچھ دیر کے لیے ضرور مجلس میں تشریف لاتے۔ حاضرین مجلس میں سے بیشتر آپ کی اس حالت کو دیکھتے تو ان پر گریہ طاری ہو جاتا، اور بعض یہ سوچتے کہ خدا جانے اب کیا ہونے والا ہے۔ جن دنوں آپ رحمۃ اللہ علیہ پر وجدانی کیفیت جاری تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے ابتدائی زمانہ میں حال کی تعمیر کے لیے تزکیہ نفس اور محنت شاقہ اختیار فرما رہے تھے، اور خود کو ریاضت اور عبادت کی بھٹی میں جھونک رکھا تھا۔ آپ کی غذا نہایت ہی معمولی تھی اور بہت کم آپ کھاتے تھے، اس لیے اب عمر کے اس دور میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو طبی نقطہ نظر سے جسمانی قوت کے لیے ادویات استعمال کرنا پڑیں، اور اسی دوران آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ہچکی کا مرض لاحق ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی بیماری کے ادوار میں بھی بلا ناغہ حجرہ مبارک سے آستانہ عالیہ پر حاضر ہوتے اور حاضرین محفل کی روحانی اور جسمانی بیماریوں اور ان کی مشکلات کے شافی حل کے لیے دعا فرماتے۔ اس دوران آپ رحمۃ اللہ علیہ عالم استغراق میں بھی گم رہتے تھے، مگر ہر ایک کی بات کو پھر بھی توجہ سے سنتے تھے۔ ایک دن حالت سیب میں مولانا قاری غلام محمد صاحب کو سورہ یوسف کی تلاوت کرنے کا حکم دیا۔ جب مولانا قاری غلام محمد تلاوت فرما رہے تھے، آپ رحمۃ اللہ علیہ زار و قطار رو رہے تھے۔ بیماری کے ان ایام میں حضرت پیر سید میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ اکثر و بیشتر اپنے پیر و مرشد کے صاحبزادے حضرت خواجہ محمد دین المعروف حضرت ثانی سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ فرماتے تھے اور ان کی جدائی میں اشعار پڑھتے تھے۔ اسی دوران آپ رحمۃ اللہ علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وادی حمرہ میں ہونے والی بالمشافہ ملاقات کو بھی یاد کرتے تھے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے فرمایا تھا
کہ آل رسول کو میری سنت کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ ماہ سفر المظفر میں حضرت پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو زکام اور میادی بخار کا عرض الحق ہوا۔ آخری 3 روز یہ کیفیت رہی کہ بار بار دست حق دعا کے لیے اٹھاتے، کبھی مبارک چہرے تک تو کبھی پیشانی تک، کبھی نیاز مندوں کے اصرار پر آنکھیں کھولتے۔ بالآخر بروز ہفتہ 29 سفر المظفر 1356 ہجری بمطابق 11 مئی 1937 بروز بدھ صبح کے وقت دائیں ہاتھ کی نبض رک رک کر چلتی تھی اور بائیں ہاتھ کی نبض حسب معمول جاری تھی۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسم ذات شریف اللہ ایک ہی دفعہ آہستہ مگر ایسی طویل اور عمیق آواز میں زبان شوق اور قلب عرفان سے ادا فرمایا کہ اس کی گونج آپ کے دماغ عالی سے لے کر قدم مبارک کے ناخنوں تک سارے بدن اطہر میں رگ و ریشہ اور سینہ کی وسیع گھاٹیوں میں پھیل گئی، اور پھر کچھ ہی دیر میں آپ رحمۃ اللہ علیہ وصال فرما گئے۔ یکم ربیع الاول کو حضرت پیر سید میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا دیدار عام کروایا گیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی چارپائی مبارک کو آستانہ عالیہ میں ایک اونچی جگہ پر رکھ دیا گیا، جہاں پر مریدین اور زائرین نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا آخری دیدار کیا۔ بعد ازاں نماز جنازہ کی ادائیگی کی گئی، جس میں قریباً 2 لاکھ افراد نے شرکت کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جنازہ میں اولیاء مشائخ کی ایک کثیر تعداد بھی شریک تھی، جس میں ہر مکتبہ فکر کے لوگ شامل تھے۔ حضرت پیر سید میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو وصیت کے مطابق مسجد کے جنوبی باغ میں مدفون کیا گیا، جہاں آپ رحمۃ اللہ علیہ بیماری کے دوران اشتیاق فرمایا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے وصال پر تمام معاصرین، جن میں حضرت سید احمد مدنی، حضرت خواجہ حسن نظامی دہلوی، حضرت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حافظ جماعت علی شاہ علی پوری اور سجادگان دربار ہائے پاک پتن شریف، سیال شریف، تونسا شریف، حضرت غوث بہاؤالدین، حضرت موسیٰ پاک شہید، بسال شریف، میرا شریف اور دیگر شامل تھے۔ وہ سب لوگ بنفس نفیس تشریف لائے اور دعائے خیر فرمائی۔ حضرت پیر سید میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار پاک گولڑا شریف اسلام آباد میں آج بھی مرجع خلائق خاص و عام ہے، اور لوگ جوق در جوق آپ کے مزار پاک پر حاضر ہو کر وہاں سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا عرس پاک 29 سفر المظفر کو ہوتا ہے، اور آپ کے عرس مبارک کے موقع پر عقیدت مندوں کا ہجوم قابل دید ہوتا ہے، اور نہایت ہی تز کو احتشام کے ساتھ آپ کا عرس مبارک منایا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں آپ کے مزار شریف پر ہر سال حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا عرس بھی منایا جاتا ہے۔